وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایلیاہ ہیں، جبکہ جب حضرت یحییٰ سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے ایلیاہ ہونے کا انکار کیا۔ اس جو بظاہر ایک اس میں تضاد نظر آ رہا ہے، وہ اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کا جواب دینے کے ذمہ وار نہیں ہیں۔ یہ تو قرآن حدیث میں لکھا ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، مسائل کو بیان کرنے کے لیے، مسائل کو سمجھانے کے لیے ترمذی کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جب بعض اوقات کسی کے آنے کی بشارت دی جاتی ہے تو اس سے مراد اس کا مثیل ہوتا ہے، اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے جو عیسائیوں کے لیے حجت ہے اور مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے حجت ہے کہ مسلمانوں کو بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی آیت یا حدیث بنی اسرائیل کے کسی واقعہ کی تردید کر دے پھر ہم اس کا انکار کرنے پہ مجبور ہیں، ورنہ اگر کوئی آیت ہے، کوئی حدیث عقلی طور پہ بنی اسرائیل کے واقعات کا انکار نہ ہو تو ہم خواہ اس کا انکار کرتے رہے تو یہ مناسب نہیں۔ اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا نے خبر دے دی کہ اس سے مراد یحییٰ ہیں، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو خدا نے خبر نہیں دی، صرف اتنی بات ہے۔ تو جس نبی کو خدا نے خبر دے دی اس نے بیان کر دی، اس نبی کو خدا نے خبر نہیں دی اس نے بیان نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی جناب کلر صاحب۔ جی محمد صاحب۔ جی تھوڑا سا عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو استاذ المکرم کلر صاحب نے فرمایا کہ یہ سوال یہودیوں سے پوچھا جائے، ہم سے نہ پوچھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہی تھی جو حضرت مسیح السلام نے بھی بیان فرمائی ہے کہ ظاہری الفاظ سے پیش گوئیوں کے ظاہری الفاظ سے چمٹنے کی جو عادت ہے، یہ مرض ہے، یہ ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایک درس تھا جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امت میں ہمارے لیے ایک درس قائم کر دیا کہ پہلے ایک قوم ٹھوکر کھا گئی اپنے مسیح کو پہچاننے میں، تم ظاہری الفاظ سے چمٹ کے اپنے مسیح کو پہچاننے میں ٹھوکر نہ کھانا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی محمد صاحب۔